شاہد خاقان عباسی سے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو یکدم وہ بھڑک اٹھتے ہیں، خاص کر اپنی حکومت کے بارے میں، اپنی کرپشن کے بارے میں، اپنے لیڈروں کی جعل سازیوں کے بارے میں صرف ایک لفظ بولتے ہیں: یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ آپ ان کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے جو بھی انہوں نے 10 باتیں کی ہیں تو ان میں سے 7 باتیں یہی ہوں گی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے، فرغان وزیر نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر ان کی نظر میں کوئی سچا ہے تو وہ خود ہیں یا پھر میاں نواز شریف ہیں۔ خود کیسے سچ بولتے ہیں، کتنے سچ بولتے ہیں؟ گزشتہ دنوں انہوں نے اپلائی کیا امریکہ جانے کے لیے، ان کا نام ECL میں تھا تو کابینہ کی طرف سے ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ فلاں سے فلاں شخص نے فون کیا ہے، تو ایسے اشارے عموماً فوج کی طرف ہوتے ہیں، فوج میں سے کس نے فون کیا ہے؟ ظاہر ہے کسی بڑے نے فون کیا ہوگا، اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں فون کیا۔ اس حوالے سے ذرا آپ محمد مالک کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں شاہد خاقان عباسی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کام کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے آدمی ہیں کہ انہوں نے الیکشن چرایا ہوگا؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں یہ اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس چیز کو لے کے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے، مسلم لیگی حلقوں کی طرف سے ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جب میاں نواز شریف کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI فیض حمید یہ انہوں نے الیکشن مل کے چرایا ہے، عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے، تو پھر شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کیوں اس طرح کا بیان دیا گیا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا الیکشن چرانے کے حوالے سے نام نہیں لے رہے؟ تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جب یہ بیان دیا تو فوج کی طرف سے نرم گوشہ ان کے لیے پیدا ہو گیا، اور پھر شاید کابینہ میں جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو 15 دن کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی جائے، تو یہی فون اس کی وجہ بنا کہ کابینہ نے شاہد خاقان عباسی کو امریکہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو اگلی بات پھر یہ سن لیجئے کہ شاہد خاقان عباسی نے کس بنا پہ امریکہ جانے کی اجازت لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن بیمار ہے، ان کے بہنوئی بیمار ہیں، دونوں کو کرونا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پوری دنیا میں جس شخص کو کرونا ہو جائے اس کو قرنطینہ کیا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے، لوگ اس سے خاص رشتہ دار بھی نہیں ملتے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے بہنوئی اور بہن سے ملنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، یہ زیادہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا سچ بولا ہوگا اور کتنا جھوٹ بولا ہوگا، جس طریقے یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ فلاں جھوٹا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں جھوٹا ہے۔ اور پھر محمد مالک ہی کے پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں نواز شریف نے یہ غلط بیانی کی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ غلط بیانی سچ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا اور وہ پھر امریکہ روانہ ہو چکے ہیں، امریکہ پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے، امریکہ گئے تو ان کی تلاشی لی گئی، ان کے سارے کپڑے اتروا دیے گئے۔ جب وہ وہاں سے باہر آ رہے تھے تو کوٹ ان کے ہاتھ پہ تھا اور بیگ انہوں نے لٹکایا، کندھے سے لٹکایا ہوا تھا۔ ایسی فوٹیج عام طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ مد نظر رکھنے والی ہے کہ شاہد خاقان عباسی جب وہاں پہ گئے تھے تو ایک وزیر اعظم کے طور پہ نہیں گئے تھے، تو اس چیز کو لے کے تنقید کرنا کہ انہوں نے پاکستان کی انسلٹ کروائی ہے سراسر غلط ہے۔ وہ ایک نجی دورے پر گئے تھے اور نجی دورے کے دوران ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ایک عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امریکہ جا کے شاہد خاقان عباسی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی بہن کو اور بھائی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے معاملات درست کرنے کے لیے شاہد خاقان عباسی گئے ہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی بطور وزیر اعظم ان کے وہاں کے کچھ بڑے طبقوں سے، اعلیٰ حلقوں سے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ ان کا نام ECL سے 15 دن کے لیے نکالا گیا ہے، تو ان 15 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف سعودی عرب چلے جائیں اور شاہد خاقان عباسی بھی وہاں ان کو ملنے کے لیے پہنچ جائیں۔ ویسے تو ان کے میاں نواز شریف سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ لندن جا نہیں سکتے کیونکہ ان کا نام ECL میں ہے، تو بہتر جگہ وہی پھر نظر آتی ہے سعودی عرب۔ دیکھیے اور کون سے جھوٹ سامنے آتے ہیں۔